بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے؟ میں مسکرایا بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ ہرگز برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میرے طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اسے ہاتھ دھونے کا کہا۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں ایسا کرتی ہو، ایسا کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب مجھے پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی نہیں لینے میں نے، آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے یہ پیسے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے زندگی نے۔ حباب یہ سنا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ نا واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا میرا نام مصطفیٰ ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی کہ صاحب شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی اور نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی۔ سڑک پر کھڑی تھی کہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیے ہوا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بھی ہنسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے کہا کہ تمہارا بھائی ہے آج سے، تم اپنی بیٹی کو لو، میرے ڈیرے کے اوپر میرے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں کیا؟ آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی جھولی اٹھا کر، نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں۔ اپنے ڈیرے میں گیا، میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔
کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، تو کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہرگز طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر۔ اپنے گھر کو آباد رکھو۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ احباب، مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کے تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔